جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ خداوند کا شکر ہو کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہی ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم اگرچہ سردی کا موسم ہے اور شدید سردی ہے لیکن وہ ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے کلام کے لیے جس کی بابت لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ہر بشر جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت میدان کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے لیکن ہمارے خداوند کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ قائم رہنے والے کلام کے لیے ہم زوردار تعریف کریں۔ آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک پڑھیں گے۔ سو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل 10واں باب آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک لکھا ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی۔ وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج شام خداوند کے کلام میں سے جس ٹاپک پر مضمون پر ہم بات کریں گے، ہمارا مضمون ہے فکر مندی کے نقصانات، اور جو حوالہ بھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان ہے اور اس خاندان کے 3 افراد ہیں جس میں مرتھا، مریم اور لازر۔ اور یہ خاندان جو ہے بائبل مقدس میں ایک ایسا خاندان ہے جو خداوند یسوع مسیح سے دل و جان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور خداوند بھی اس پوری فیملی کو دل سے عزیز رکھتا تھا، ان سے خداوند پیار کرتا تھا۔ اور یہ جو مرتھا تھی، یہ غالباً ان 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور اس کے شوہر کا ذکر نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ فوت ہو چکا تھا، اور کئی لوگ یہ بھی خیال پیش کرتے ہیں کہ شاید شمعون کوڑی جو تھا وہ اس کا شوہر تھا اور وہ فوت ہو چکا تھا، اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد بیتنیہ کا جو گھر تھا وہ اسے وراثت میں ملا تھا، جہاں پر یہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ اور یہ جو بیتنیہ تھا
یہ یروشلم سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جو خداوند یسوع مسیح کی جو ارد گرد کے علاقوں میں خداوند جب خدمت کرتے تھے تو ان کا گھر ایک سینٹرل تھا، خدمت کا مرکز تھا، اور خداوند یسوع جب بھی یروشلم میں آتے تو خداوند انہی کے گھر پہ سٹے کیا کرتے تھے، یہیں پر خداوند رہتے تھے۔ اور یہ ایسا گھرانہ تھا جس گھر کا ہر فرد، یہ بڑی قابل غور بات ہے، عام طور پر خاندان میں سے کوئی ایک شخص یا 2 یا 3 لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، باقی لوگ نہیں کرتے، لیکن یہ 3 بہن بھائیوں کا ذکر ہے، اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر خدا سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ گھرانے، وہ خاندان جس گھر کا ہر فرد خدا سے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ ہم جب اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو 38ویں آیت میں ہم نے پڑھا، یہاں پر فرسٹ ٹائم مرتھا کا ذکر ہے، اور یہ مرتھا ہی تھی جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں اتارا تھا، اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، مسیح کو اس نے اپنے گھر میں انوائٹ کیا، اور اس گھر میں انویٹیشن کے بعد جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر آئے ہیں، اس فیملی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے فیلوشپ کی ہے، تو پھر یہ گھر ایک قسم کا مسیح کا اپنا ہی گھر بن گیا، کیونکہ خداوند جب بھی وہاں آتے تھے تو اسی گھر میں بسیرا کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، اسٹے کرتے تھے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر بلانے والی، انوائٹ کرنے والی خداوند یسوع مسیح کو کون ہے؟ مرتھا، جس کو انگلش میں ہم مارتھا کہتے ہیں، تو ہم مارتھا کہنے کی عادی ہیں، لیکن بائبل میں مرتھا ہی لکھا ہے اردو۔ تو مارتھا جو تھی، انوائٹ کرنے والی مارتھا ہے، عبادت کا انتظام کرنے والی مارتھا ہے، اور گھر میں عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سب بیٹھے ہوئے عبادت میں خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ اس کی بہن مریم بھی یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے؟ کلام سن رہی ہے۔ اچھا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت میں شامل ہیں، کلام سن رہے ہیں، لیکن مارتھا جو ہے، جو مسیح کو انوائٹ کرنے والی ہے، وہ عبادت میں نہیں ہے، وہ کہاں پر ہے؟ کام کر رہے گھر کے، وہ غالباً کچن کے اندر ہے، وہ کاموں میں مصروف ہیں۔ اور یہاں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بابرکت بات ہے جب ہم خدام کو، خدا کے لوگوں کو یا مسیح کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرتے ہیں اور عبادت کا انتظام کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اس عبادت میں بیٹھے بھی، کیونکہ عبادت کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کلام کو سننا۔ اور اگر کوئی شخص اس حصے سے ہی محروم ہو جائے گا تو پھر اس کی جو عبادت ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ تو مرتھا نے عبادت کا ارینج کیا، لیکن وہ حصہ جو خاص حصہ ہے جس کی بابت یسوع نے بھی کہا کہ یہ وہ حصہ ہے جسے مریم نے چنا جو کبھی چھینا نہ جائے، یہ وہ حصہ ہے کلام کا سننے کا حصہ۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، کیونکہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ وہ خاص اہم حصہ ہے۔ اور مریم تو کلام سن رہی تھی، لیکن جو مارتھا تھی یہ مصروف تھی، ٹھیک ہے، بیزی تھی، اور غالباً یہ کھانا پکا رہی تھی۔ لیکن یہ مصروف کیوں تھی؟ اس کے اندر فکر مندی تھی۔
ٹھیک ہے. اور اس فکر مندی نے اسے اس قدر مصروف کر دیا، اس قدر یہ فکر مندی کے سبب سے الجھ کے رہ گئی کہ بے شک یہ کاموں میں تو مصروف رہی، لیکن جو اصل کام تھا کلام کو سننے کا، اس سے یہ محروم ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ فکر ہو کہ پتہ نہیں کھانا اچھا بنا ہے یا نہیں، کہ نمک مرچی تیز کم یا زیادہ تو نہیں ہو گئی، پتہ نہیں یسوع کو کھانا پسند آئے کہ نہ آئے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں اس کے اندر چل رہی ہوں گی. لیکن یاد رکھیں کہ ہم یسوع کو کھانا کھلا کر خوش نہیں کر سکتے. اگر ہم سوچیں کہ ہم عبادات کا انتظام کریں، اچھے سے اچھے کھانے پکائیں، دیگے پکائیں، ضیافتوں کا ارینج کریں، تو یاد رکھیں کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا کھلا کر پکا کر یسوع کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ یسوع کا کھانا پتہ کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں. میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب اور آیت نمبر 34، 34 آیت. یہ ہم دیکھ رہے ہیں یسوع کا کھانا کیا ہے. لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. یسوع کا کھانا کیا ہے؟ کہ بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. یہ یسوع مسیح کا کھانا ہے. اور جب ہم بھی یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے کام کو کرتے ہیں، تو اس کھانے سے خداوند یسوع مسیح خوش ہوتا ہے. اور یہ کام کون کر رہا تھا؟ مریم کر رہی تھی، کیونکہ مریم کلام سن رہی تھی اور کلام میں خدا کی مرضی لکھی ہوئی. خدا کی ساری مرضی خدا کے کلام کے اندر بیان کر دی گئی ہے، اور وہ اس مرضی کو وہاں پر بیٹھ کر سن رہی تھی. یہ یسوع کا کھانا ہے، اس کا اپنا بھی یہی ہے. اور جب ہم اس طرح سے اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور اس کے کام کو دل و جان سے کرتے ہیں، تو اس کھانے سے خداوند یسوع مسیح خوش ہوتا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جاننے کے لیے اس کے کلام کو سنیں. سو مریم خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی. اور اب غور کریں، ہو کیا رہا ہے؟ گھر میں عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم جب اپنے گھر میں عبادت کرتے ہیں، پاسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں یا ورشپ ہو رہی ہوتی ہے یا کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم نے کسی کو بلانا اور روٹی منگانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خاموشی سے یا کسی اشارے سے یا کسی بچے کے ذریعے سے اسے باہر بلاتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کرتے تاکہ پادری صاحب اس کو ذرا بھیجیں. مارتھا نے کیا کیا؟ مارتھا کو چاہیے تھا کسی کو بھیجتی یا خاموشی سے اپنی بہن کو اشارہ کرتی یا ٹچ کرتی، اسے باہر بلاتی. اسے بلانے کے بجائے وہ ڈائریکٹ مسیح کے پاس گئی ہے اور یسوع کو کہتی ہے، خداوند تجھے خیال نہیں ہے کہ میری بہن نے مجھے خدمت کرنے کے لیے اکیلا ہی چھوڑ دیا. غور کریں، اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہیے کہ مریم بھی نہ، وہ بھی کلام نہ سنے، وہ بھی عبادت اٹینڈ نہ کرے، بلکہ میرے ساتھ آ کر وہ کیا کرے؟ مدد کرے، کام کرے. تو یہاں پر اس نے ایک بڑی نادانی کی ہے. اسے ڈائریکٹ خداوند کو کہنا نہیں چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ ماحول اس نے ڈسٹرب کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا.
یسوع کلام سنا رہا ہے، سب سن رہے ہیں، سب کا فوکس یسوع کی باتوں پر ہے، تعلیم پر ہے، کلام پر ہے، لیکن اس نے بیچ میں آ کے ماحول کو ڈسٹرب کر دیا۔ اکثر کلیسیاؤں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کے ماحول کو خراب کرتے ہیں باتیں کر کے۔ جب عبادت ہو رہی ہو، دعا ہو رہی ہو، کلام سنایا جا رہا ہو اور لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، ڈسکس کر رہے ہوں، اور یہ عبادت کا ماحول جو ہے خراب ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خدا کی حضوری کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھا، کیونکہ شنوا کلام کو سننے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزرانے سے بہتر ہے۔ تو جب ہم سنتے نہیں، مریم کیا کر رہی ہے؟ کلام سن رہی ہے، اچھا حصہ، لیکن مارتھا نہیں سن رہی، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ کلیسیوں میں ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ اپنی گفتگو سے، اپنی حرکات و سکنات سے دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کیسی تو نہیں سن رہے، ہے کہ نہ سن رہے، وہ خود تو اچھے حصے سے محروم ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو جب اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا نہ جائے گا۔ ہاللیلویا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے دراصل یہاں پر ڈائگنوز کیا مریم کی حالت کو، خداوند نے بیان کیا ہے کہ دراصل وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس کے اندر فکر مندی ہے، وہ فکر مندی کا شکار ہے۔ تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، وہ فکر مندی کا شکار تھی جس کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھی۔ اور یاد رکھیں جو شخص ڈسٹرب خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے۔ اور یہ جو فکر مندی ہے، یاد رکھیے گا یہ ابلیس کا ایک بڑا مؤثر اور پاورفل ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کے ذریعے سے اسے استعمال کر کے وہ کسی بھی شخص کو خدا کی حضوری سے باہر لا سکتا، اس سنجیدگی کے ماحول سے باہر لے کر آ سکتا ہے۔ اور یہ اس کا بڑا خطرناک قسم کا ہتھیار ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے وہ اکثر فکر مندی کا ہتھیار استعمال کرے گا، اور یہ بڑی خطرناک ہے، یہ بڑی نقصان دہ ہے۔ یہ جو فکر مندی ہے یہ مینٹلی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے، یہ فزیکلی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے، یہ اسپرچولی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ فائنینشلی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ کیا؟ فکر مندی۔ اور فائنینشلی طور پر نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ جب فزیکلی طور پر فکر مندی انسان کو بیمار کرتی ہے، تو جب آپ بیمار ہوں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ پیسوں سے ہوگا نا۔ تو فائنینشلی طور پر بھی فکر مندی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، اور یہ اس کا بڑا خطرناک ہتھیار ہے۔ سو آج مختصر وقت میں چند ایک باتیں جو فکر مندی کے نقصانات ہیں ہم ان پر غور کریں گے۔ پہلی بات، جب مرتھا خدمت کرتے کرتے لکھا ہے کیا ہو گیا؟ گھبرا گئی۔ ہم یہی سیکھ رہے ہیں آج، ہم سیکھ ہی یہی رہے ہیں عبادت میں جو لوگ ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے۔
یہ میسج جانا چاہیے کلیسیوں کو۔ موبائلز کے ذریعے سے بھی عبادات کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ چرچ میں آئے اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ کریں، اور بہت ہی ضروری اگر کوئی کال ہے تو برائے مہربانی چرچ سے باہر جا کر بات کیجیے، لیکن خدا کے گھر کے ماحول کو خراب مت کیجیے۔ ابلیس کے اس ہتھیار کو سمجھیے، بہت ضروری ہے۔ مرتھا نے یہی کیا تھا نا، ماحول ڈسٹرب کیا نا، تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آج کلیسیوں میں بھی ابلیس اس ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے۔ تو مرتھا کو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو فکر کا شکار ہے، تیرے اندر فکر مندی ہے، اور فکر مندی کے جو نقصانات ہیں، پہلا نقصان یہ ہے کہ فکر مند شخص جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی تھی، مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھی، ٹربل میں آ گئی تھی۔ جس شخص کے اندر فکر مندی ہوتی ہے اور اس فکر مندی کے ساتھ وہ خدا کا کام کرتا ہے، خدا کی خدمت کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے۔ دوسری بات، فکر مند شخص جو ہے وہ کاموں میں مصروف رہتا ہے، جیسے مارتھا تھی۔ جس شخص میں فکر مندی ہوگی اس کا نقصان کہ وہ کسی نہ کسی کام میں آپ کو مصروف نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا۔ یہ فکر مندی کا نقصان ہے۔ پھر تیسری بات، جس شخص کے اندر فکر مندی ہوتی ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ روحانی طور پر اس شخص کو ڈسٹروائے کرتی ہے۔ اور کیسے کرتی ہے کہ وہ شخص کلام نہیں سنتا۔ مارتھا کلام نہیں سن رہی تھی کیونکہ اس کے اندر فکر مندی تھی۔ اور ایسا شخص جو ہے پھر آپ کو پتہ نہ تو پھر دعا کر سکتا ہے، نہ کلام پڑھ سکتا ہے، نہ کلام سنا سکتا ہے، جس میں فکر مندی ہوتی ہے۔ اور پھر فکر مند شخص خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کیا کہا مارتھا نے کہ میری بہن نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی۔ پھر فکر مند شخص جو ہے وہ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ اس کو سہارے کی ضرورت تھی مارتھا۔ پھر فکر مند شخص جو ہے وہ شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے۔ اس نے بہت بڑا شکوہ آ کے کیا ہے کہ میری بہن نے مجھے خدمت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اس کو کیا ہے، اس کو فرما کیا کرے میری مدد کرے۔ سو فکر مند شخص کے اندر شکوے ہوتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ فکر مندی کا اس کی جو حالت تھی مارتھا کی، یسوع مسیح نے یہ نچوڑ نکالا کہ جو کچھ وہ اس وقت کر رہی تھی نا، خدمت میں گھبرا گئی تھی، وہ شکایت کر رہی تھی، وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، وہ سہارے ڈھونڈ رہی تھی، وہ کلام نہیں سن رہی تھی، یسوع نے نچوڑ یہ نکالا کہ یہ فکر مندی کا شکار ہے۔ اور جو شخص فکر مندی کا شکار ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط چناؤ کرتا ہے۔ اچھا حصہ کس نے چنا؟ مریم نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فکروں سے آزاد تھی۔ مارتھا نے یہ حصہ نہیں چنا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فکریں تھی، فکروں نے اس کو دبایا ہوا تھا۔ لیکن مریم نے وہ حصہ چنا جو اچھا ہے، اور اس لیے چنا کیونکہ وہ آزاد تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کا کلام سن رہی ہے، جس کی بابت بائبل مقدس میں پطرس رسول نے یہ کہا کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسی کو تمہاری فکر ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہماری جو فکر ہے وہ خدا کرتا ہے۔ اور بھی چند ایک نقصانات ہیں فکر مندی کے۔ فکر مند شخص جو ہے بے اعتقاد ہوتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا۔
یسوع مسیح نے کیا کہا متی 6:31 میں؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے اور ہم کیا پہنیں گے۔ خدا پر بھروسہ نہیں ہے نا، اور فکر مندی ہے، اور فکر مندی جس شخص کے اندر ہوگی اس کے اندر سے یہ سوال اٹھیں گے کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے اور ہم کیا پہنیں گے۔ سو خداوند یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بے اعتقادی ہے یہ فکر مندی کا نتیجہ ہے، اس لیے فکر مندی نقصان دہ ہے۔ پھر اس کا ایک اور بڑا نقصان ہے، یہ بیماری کا باعث بھی بنتی ہے۔ امثال 12:25 میں کیا لکھا ہے کہ فکر مندی سے آدمی کا دل دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ جس شخص کے اندر فکر مندی ہوتی ہے نا، فکر مندی دل کو دبا دیتی ہے، اور دل کا دب جانا انسان کی باڈی کے اندر بہت سی بیماریوں کی وجوہات بنتا ہے۔ سو فکر مندی کتنی خطرناک ہے، فزیکلی طور پر بھی نقصان ہے۔ اور پھر فکر مندی، اگر آپ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر اس کا ایک اور نقصان آپ کو ملے گا۔ لکھا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ غور کیجیے فکر مندی کس قدر نقصان دہ ہے کہ انسان بے پھل رہ جاتا ہے، پھل نہیں لاتا، پھلدار زندگی نہیں گزارتا، وجہ فکر مندی۔ اور اس کا ایک اور نقصان ہے نیم گرمی۔ اگر آپ لوکا 21:34 دیکھیں، بس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے کیا ہو جائیں، سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ فکر مندی کیا کرتی ہے؟ سست کر دیتی ہے، انسان نیم گرم ہو جاتا ہے۔ کتنی خطرناک ہے فکر مندی۔ اور پھر اگر آپ لوکا 25:26 دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ تم فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی نہیں بڑھا سکتے، تو پھر تم کر کیا سکتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ فکر مند شخص جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کے اندر فکر مندی ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سو فکر کر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے نقصان کے، مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی اور فائنینشلی۔ فکر مندی کے باعث ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ سو ہم نے فکر نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم فکر کریں گے تو یہ ابلیس کا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ یہ ہمیں خدا سے دور لے جائے گا، یہ ہمیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ہر طرح سے ہمیں نقصان پہنچائے گا، ڈسٹرب کر کے رکھ دے گا ہمیں۔ ہم مرتھا کی طرح خدمت کرتے کرتے گھبرا جائیں گے، ہم خود کو اکیلا محسوس کریں گے، ہم شکوے اور شکایتیں کریں گے، ہم غلط چناؤ، غلط ڈیسیجن لیں گے، ہم کلام کو سنیں گے نہیں۔ کب؟ جب ہمارے اندر فکر ہوگی اور ہم اس اچھے حصے سے محروم رہ جائیں گے جو ہم سے کبھی چھینا نہ جائے گا۔ سو ہمیں
فکر نہیں کرنی. سو ہم نے اپنی فکریں کس پر ڈالنی ہیں؟ خداوند پر ڈالنی ہیں, کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. وہ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے. اور پتہ ہے خداوند کیسی فکر کرتا ہے؟ آخری والا دیکھ کر ختم کریں گے. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور 6 آیت, 6 اور 7 آیت لکھا ہے, کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی, بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. ڈرو مت, تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. آمین. تمہارے سر کے سب بال گنے ہوئے. اور یونانی میں اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے سر کے بالوں کو گنتا رہتا ہے. اگر کسی کے بال کم ہو گئے ہیں تو خداوند کو پتا ہے کہ اس کے بال کتنے تھے اور اب کتنے رہ گئے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند کو ہماری ضرورتوں کا پتا ہے. خداوند کو پتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے, اس نے کیا پینا ہے اور اس نے کیا پہننا ہے. یہ خداوند کو پتا ہے. خداوند کو پتا ہے کہ آپ کے والٹ میں کتنے پیسے تھے اور کتنے رہ گئے ہیں, اور اب آپ کو کتنے چاہیے, اور جتنے چاہیے وہ وقت پر آپ کو مہیا کر دے گا. ہلیلویا. سو وہ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے. ہم نے فکر نہیں کرنی. اگر کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. سو مارتھا کے اندر فکر مندی تھی, لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ اس میں فکر مندی تھی لیکن اس کے اندر خدا کے لیے محبت تھی. وہ اپنے خداوند کو اچھے سے اچھا کھلانا چاہتی تھی, اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہتی تھی, لیکن خداوند اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ خداوند ایسے کھانوں سے خوش نہیں ہوتا. ہم خدا کو اچھے سے اچھا کھلا کر خوش نہیں کر سکتے. ہم اگر خدا کو خوش کر سکتے ہیں تو پھر ہم وہ حصہ چنیں جو ہم سے چھینا نہ جائے, جو مریم نے چنا, اور وہ کیا ہے؟ خدا کے کلام کو سننا. سو آج شام خداوند ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم کسی بات کی فکر نہ کریں, خداوند پر بھروسہ رکھیں اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں, کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, اور وہ وقت پر ہمارے لیے سب کچھ مہیا ہے. سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے.